میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت رب کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ دیتا، مگر اس کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ دنیا تو مردار کا لتڑا ہے جس سے بدبو آتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج انسان اسی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کا نقصان میرے نبی نے جو فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر مصیبت اور بربادی کی جڑ ہے۔ ذرا آپ سوچئے تو صحیح، اللہ نے جتنی روزی عطا فرمائی ہے اگر اس روزی پر انسان اکتفا کر لے، اللہ جتنا دے گا میں اتنا کھاؤں گا، تو آدمی ایک وقت کا کھانا کھا لے، دوسرے وقت کا کھانا نہ ملے، وہ صبر و شکر کر کے اپنی زندگی گزار لے گا، جھوپڑی میں اپنی زندگی گزار لے گا، دو چار کپڑوں میں اپنی زندگی گزار لے گا، مگر اسی دنیا کی محبت نے اسے ایک بہت ہی بڑا مکان بنانے پر مجبور کیا، جس کے لیے اس نے رشوت لینے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے سود لینے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے بڈی لینے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کی کوشش کی، دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور جب ناکام ہوا تو نشے کا عادی بن گیا، ٹینشن میں پڑ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا بریانی کھانے کے لیے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے، بہترین مکان بنانے کے لیے انسان نے کتنے سارے جتن کر ڈالے۔ وہ بڑا خوش ہے کہ میں نے مکان بنا لیا ہے، وہ بڑا خوش ہے کہ میرے پاس لباس ہے، وہ بڑا خوش ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہترین پڑھا لکھا رہا ہوں، وہ بڑا خوش ہے کہ میں اپنے بچوں کو ترقی دے رہا ہوں، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہتے ہیں جب اسی منحوس دولت کی بنا پر اس کی بیٹی آوارہ ہو جاتی ہے، اسی منحوس دولت کی نحوست سے، اسی جوئے شراب کی لت کی وجہ سے اس کے بچے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، نوجوان تباہی کے دہانے پہ جاتے ہیں۔ یہ اصل ہوا کہاں؟ اگر اس نے اتنی بڑی تمنا نہ کی ہوتی، اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھا ہوتا، تو پہلے وہ توجہ دیتا، اے میرے مولا اس دنیا میں تجھے پسند ہے تیری یادیں، تو خود نماز پڑھتا، اس کا بچہ نمازی ہوتا، خود قرآن پڑھتا، اس کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہوتا، خود نعتیں پڑھتا، اس کے گھر والے نعت پڑھنے والے ہوتے۔ آج ہم رو رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس آج ہمارے معاشرے کی جو حالت بنی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کبھی کسی باپ نے سوچا کہ اس کی بیٹی جو موبائل چلا رہی ہے کیا اس موبائل کو کس طریقے سے وہ استعمال کر رہی ہے؟ کیا کبھی باپ نے سوچا کہ اس کا بیٹا رات میں کہاں گزار رہا ہے؟ آپ سوچتے ہو، روتے ہو کہہ کر کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں گھروں سے، عورتیں بھاگ رہی ہیں گھروں سے۔ ارے نادانو، تم نے اپنے گھروں میں 36 انچ کے جو ٹی وی لگا کے رکھے ہیں، سود پہ پیسے لا کر جب اس بیوی کو کھلا رہے ہو، ناجائز طریقے سے کما کر کے اپنے بچوں کے جسم میں جو خون تم پیدا کر رہے ہو، یہ بچہ تمہارا مصطفیٰ کا وفادار کیسے بنے گا؟ یہ بیوی تمہاری وفادار کیسے بن سکتی ہے؟ یہ بیٹی تمہاری وفادار کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے کہ سود حرام مال سے جو بھی گوشت بنتا ہے اللہ کے رسول اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ جسم جنت کا حقدار نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جسم تو جہنم کا حقدار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت عمدہ۔